بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله ربنا العلي العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مجلس بے انتہا بابرکت اور مقدس مجلس ہے. جو مجلس اللہ کے گھر میں منعقد ہو اس کے تقدس اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور جو مجلس کلام الہی کی نسبت پہ منعقد ہو اس کی رفعت اور اس کی پاکیزگی کا صحیح معنوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم سب کے لیے یہ موقع بے انتہا سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ اس وقت جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد کے سال رواں کے حفاظ کلام الہی کی تکمیل حفظ قرآن کی اس بابرکت اور پاکیزہ روحانی اور نورانی اجتماعیہ دعائیہ مجلس میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بیعت قبول فرمائے. یہ حفاظ کرام جو اپنے نورانی چہروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں، انہوں نے ابھی تکمیل حفظ کلام مجید کا شرف حاصل کیا. یہ بطور خاص بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت ان عزیزوں کی محنتوں کو کاوشوں کو بیعت قبول فرمائے اور انہیں امت کے لیے ملت کے لیے بہت نافع اور مفید بنائے. ان کے اساتذہ نے دن اور رات ان پر محنت کی، اپنا خون جگر صرف کیا. ان کے اساتذہ معلمین قرآن بے انتہا مبارکباد کے اور تشکر کے مستحق ہیں. ان کے والدین، ان کے سرپرستان، ان کے گارجینز جنہوں نے اپنے ان نونہالوں کے لیے، سپوتوں کے لیے، عزیزوں کے لیے کسی اور راہ کا انتخاب کرنے کے بجائے قرآن مجید اور دین متین کے علوم کی تحصیل کی راہ منتخب کی، وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان عزیز حفاظ قرآن کو ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی اور پورے ادارے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دلوں کا قرار بنائے، نور و سرور بنائے اور مستقبل میں دین کا خادم بنائے. الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انہیں معانی قرآن کا بھی امین و حامل بنائے اور علم کامل کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیقات سے بھی بہرور فرمائے. اور دیگر جو عزیز طلباء
ابھی حفظ کلام مجید کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی سر دست ان کے لیے تکمیل حفظ کا مرحلہ نہیں آیا. اللہ رب العزت ان کے لیے تمام تر سہولتوں کے ساتھ تکمیل کی راہیں ہموار فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی بابرکت چیز ہے کہ اسے پڑھتے پڑھتے، اسے پڑھاتے پڑھاتے، اس کی خدمت کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جائے اور انسان کا وقت آخر آ جائے، یہی اس کی سعادت ہوتی ہے. ہم تو اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں اور اپنے تمام عزیزوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ دین اور علم دین کی اسی خدمت اور اسی مشغلے پر جینا مقدر ہو اور اسی پر مرنا مقدر ہو. وہ زندگی جو دین کی خدمت کے سائے میں گزرے قابل رشک و صد فخر ہے، اور وہ موت جو دین کی خدمت کرتے کرتے آئے وہ بہت مبارک موت ہے. اللہ تعالیٰ اسی خدمت پر جینا مقدر فرمائیں اور اسی خدمت پر موت مقدر فرمائیں، اور عالم دنیا، عالم قبر و برزخ اور عالم آخرت کی تمام روسیاہیوں سے، تمام ناکامیوں اور رسوائیوں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیں. میں آپ سبھی بھائیوں کی خدمت میں یہ بات بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا مشغلہ، اپنے دن اور رات کی تمام تر کوششوں کا محور یہی بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کا علم پوری وسعت اور پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو لیس کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے اس علم دین کے زیور سے جس علم دین کی تحصیل کے لیے اس بابرکت، باوقار، تاریخی مرکزی ادارے میں ہم اور آپ داخل ہیں، موجود ہیں، زیر خدمت ہیں، زیر تعلیم. علم براہ راست قرآن مجید کا ہو، حفظ و ناظرہ و تجوید کی شکل میں، یا دیگر دینی شعبے ہوں، علوم اسلامیہ کے دیگر شعبے، علم الحدیث ہو، علم الفقہ ہو، علم الاصول ہو، مبادیات کا علم ہو، آلات و وسائل کا علم ہو، یہ اتنا مقدس مشغلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس علم کے ساتھ جوڑا ہے. آپ میں سے جن بھائیوں نے 5 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال کی عمر اس مشغلے میں گزار دی ہے، وہ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں کہ جب انہوں نے علم کو حاصل کرنے کا سفر شروع کیا تھا تو کتنے لوگ ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد جہاں قافلہ بڑھا وہیں ایسا بھی تو ہوا کہ کچھ لوگ قافلے سے بچھڑتے چلے گئے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ کا انتخاب ہے. علم قرآن کے لیے، علم دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا. یہ جو حفاظ کی ٹیم آپ کے سامنے ہے، یقیناً ان کی محنتیں ہیں، یقیناً ان کے اساتذہ کی دن رات کی کوششیں ہیں، یقیناً ان کے والدین کی تمنائیں، آرزویں، خواب، خواہشیں، امنگیں، ولولے اور عزائم ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت کے لیے چنا.
اور آج یہ اس مرحلے پر پہنچے کہ یہ حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ عربی اول اور فارسی کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے کتنے ہیں جو دور حدیث تک پہنچتے ہیں؟ ہمارے وہ عزیز فضلہ جنہوں نے آج کتابوں کی تکمیل کی دور حدیث کے طلبہ ہوں یا دیگر جماعتوں کے طلبہ ہوں، تکمیل کے اس مرحلے تک پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، تبھی آپ کے سینے میں قرآن رکھا، تبھی آپ کو علم حدیث عطا کیا۔ اگر اللہ کے دربار میں آپ کا نام مردودین میں لکھا ہوتا، ان لوگوں میں لکھا ہوتا جن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جن کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تو ہرگز آپ اس مرحلے تک نہ پہنچتے۔ اللہ نے آپ کو اپنا مقبول بنانا چاہا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ مقام بہت ہی مسرت کا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر کا اور ذمہ داری کے احساس کا ہے۔ جو نعمت ملی ہے ہم اس نعمت کی توہین نہ کرنے لگ جائیں، ہم سے کہیں زندگی کے کسی مرحلے میں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ قرآن بہت باغیرت کتاب ہے، دین کا علم بہت باغیرت علم ہے۔ آپ ذرا سی بے توجہی برتیں گے دین دور ہو جائے گا، علم دور ہو جائے گا، قرآن سینوں سے نکل جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائیں گے، دین زندہ رہے گا، علم مستحضر رہے گا، آپ سے خدمت لی جائے گی، آپ سے کام لیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اپنا مقام پہچانیے۔ میں تمام طلبہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پر یہ حفاظ دور حدیث کے ہمارے فضلاء، شعبہ افتاء کے ہمارے فضلاء بطور خاص محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس نعمت کی کیسی قدر کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کے سائے میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اور قرآن ہی کا سائبان ایسا سائبان ہے، اور قرآن ہی کی تعلیمات کی چھتری ایسی چھتری ہے، اور اس کا سایہ ہی ایسا گھنیرا سایہ ہے جو تمام مخالف اور ناموافق اور مشکل اور آزمائشی اور چیلنجوں سے بھرے حالات میں ہمارے لیے ماوا ہے، ملجا ہے، پناہ گاہ ہے، محافظ ہے، حفاظت گاہ ہے، مقدس حصار ہے ہمارے ایمان و کردار کے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کی اس کتاب سے اپنا ربط مضبوط رکھیں گے، اللہ کے دین سے اپنا ربط مضبوط رکھیں گے، مخالفتوں کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے، حالات کی ناموافقتیں موافقتوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہی اعجاز رکھا ہے، اپنے کلام میں یہی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن کی برکت سے ناموافق حالات موافق حالات میں تبدیل ہوتے ہیں، عداوتیں محبتوں میں بدلتی ہیں، عناد الفتوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور دوریاں اور نفرتیں قربتوں میں بدلتی ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج ہمارے سامنے پوری دنیا میں بھی اور ہمارے اس ملک میں بھی جو آلات اپنے خلاف ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو آلات آزمائشی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان حالات کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین سے، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، اپنا ناطہ کمزور کر لیا ہے۔ عوام تو عوام ہیں، خواص نے، علماء نے، طلباء نے، جن کو سب سے زیادہ دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے تھا، ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنا رشتہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے دین کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حفظ قرآن کی تکمیل کی اجتماعی مجلس ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو برکت ان حفاظ کی ان تک یا ان کی درسگاہ تک محدود تھی، یہ برکت اجتماعی طور پر سب کو حاصل ہو جائے۔ ان سب کا انفرادی طور پر تکمیل کا عمل درسگاہ میں چھوٹے پیمانے پہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکتیں لامحدود ہو جائیں، برکتوں میں وسعت پیدا ہو جائے اور ایک اجتماعی ماحول قائم ہو جو تمام دیگر طلبہ کے لیے باعث کشش ثابت ہو اور قابل رشک ثابت ہو، ان کے لیے لائق تقلید بنے۔ تو میں ان حفاظ کو مبارکباد دیتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی حفاظت کریں اور الفاظ قرآن کے ساتھ معانی قرآن کا علم حاصل کرنے کو اپنا اگلا مشغلہ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل۔ حافظ قرآن بننے کے بعد کی زندگی میں حافظ قرآن بننے سے پہلے کی زندگی کے مقابل میں نمایاں فرق نظر آنا چاہیے۔ اگر نمازوں کی پابندی 90% تھی تو اب اس تکمیل کے بعد 100% ہونی چاہیے۔ اگر زبان کی حفاظت میں کوتاہی تھی تو اب تکمیل کے بعد 100% زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر نگاہ کی حفاظت میں کچھ قصور تھا تو اب تکمیل کے بعد نگاہ کی 100% حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر شرعی اور اسلامی حلیے میں کچھ کسر تھی تو اب تکمیل حفظ کے بعد 100% شرعی اور اسلامی حلیہ ہونا چاہیے، تبدیلی محسوس ہونی چاہیے۔ تو اس نعمت کو سمجھیں، اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کی روحوں کو بہت بہت سکینت عطا فرمائے اور ان کی تربتوں پر ابد تک رحمت کے انوار منتقل فرماتا رہے۔ جن اکابر نے مدارس کا، قرآنی خدمت گاہوں کا یہ سلسلہ شروع فرمایا، حجت الاسلام والمسلمین، آیت من آیات رب العالمین، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ تعالی سرہ اور ان کے رفقا، تلامذہ، معتقدین، بطور خاص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند سے لے کر کے نیچے تک ہمارے ماضی قریب کے اکابر تک کا جو قافلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو کیسی قبولیت عطا فرمائی، کیسی تابانی عطا فرمائی۔ انہوں نے اس ملک کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک خطے میں، ایک ایک چپے میں دین کی خدمت اور دین کے علوم کے یہ مراکز قائم کیے۔ اور آج اس ملک میں اگر دین زندہ ہے، اگر سنت زندہ ہے، اگر شاعر دین زندہ ہیں، اگر لوگ دینی شاعر کے ساتھ دین پر قائم ہیں، یہ برکت ہے اللہ کی توفیق کے بعد انہی اکابر کی محنتوں کی، جو وارث ہیں، جو امین ہیں اس مشن کے، جو مشن سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا۔ یہ مدرسہ عربیہ امدادیہ اسی سلسلۃ الذهب کی بہت نمایاں کڑی ہے، اسی سلسلۃ الذهب کی بہت نمایاں کڑی ہے۔ یاد رکھیے، میں ایک بات اپنے عزیز طالب علم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں دین کا علم حاصل کرنے والوں کی ناز برداری امت کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، آئندہ بھی کرے گی، ہر دور میں۔ لیکن یہ جو ناز برداری ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں تو مجاہدے کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں تو مجاہدے کے راستے پر چلنا ہے، قربانیوں کے راستے پر چلنا ہے۔
ہمارے اکابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم زمانہ طالب علمی ہی سے خوش خوراکی اور خوش پوشاکی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا کھا لوں اور اچھا پہن لوں، اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت کا کام نہیں لیتے۔ یہی صورتحال اوپر علماء اور حفاظ کی، علماء کی اور طلباء کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جو قرآن کا خادم ہوتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، قربانی کا موقع آئے تو قربانی دیتا ہے، جو ملا وہ کھا لیا اور جو ملا وہ پہن لیا۔ اچھا کھانا اور اچھا پہننا اس کی فکر ہو، اور مدرسوں کے ذمہ داران اور دیگر حضرات اس کی فکر کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن طالب علم کا نشانہ کھانا اور پینا نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کا نشانہ علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم اس کا مقصود ہے اور کھانا اور پینا یہ ذرائع میں سے ہیں۔ تو ہمیں اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ اگر مشکل حالات آ جائیں، اگر قربانیوں کے حالات آ جائیں تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخر آپ کی تربیت مدرسے ہی کے ماحول میں ہوگی، مدرسے ہی کے ماحول میں آپ کو سیکھنا، جو حالات آئندہ آنے والے ہیں وہ قربانیوں کے طالب حالات ہیں۔ اس لیے قربانی کا مزاج پیدا کرو، جفاکشی کا مزاج پیدا کرو، تن آسانیوں کے ساتھ اور تعیشات کے ساتھ اور سہولیات کی عادتوں کے ساتھ دین کا کام نہیں ہوتا۔ ہم اپنے طلباء کو حدیث پڑھاتے ہیں، مشکات کے طلباء بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں، دور حدیث کے طلباء کے سامنے بھی یہ حدیث گزرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اعمال بیان فرمائے، ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، جن سے گناہ مٹتے ہیں، مرتبے بلند ہوتے ہیں، تو ان اعمال میں ایک عمل بتایا، اسباغ الوضوء علی المکاری، مشقتوں کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ اور جب مشقتوں کی تشریح ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کیا جائے، یہ مشقت ہے، اور سردی کے موسم میں سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، یہ مشقت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اب اگر میں یہ تمنا کروں کہ مجھے ہمیشہ گرم پانی ہی میسر ہو کھولتا ہوا، اور میرے کمرے میں لا کے مجھے دیا جائے، میرے ہاتھ میں گرم پانی دیا جائے، پھر میں وضو کروں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو نظام ناقص ہے، ایسا نہیں ہوتا تو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، یہاں کے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر میرا یہ ذہن ہے تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت کا کام نہیں لیں گے۔ جب میرے مزاج کی صورتحال یہ ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام من پسند چیزیں مل جائیں، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی کہیں نہیں کیا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی جنت میں کہا جائے گا مما یشتہون، من پسند چیزیں وہاں ملیں گی۔ ساری خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی، دنیا تو محنت کی جگہ ہے، قربانیوں کی جگہ ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ ہم یہ باتیں جب کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تو یہ ہمارے ہی لیے ہیں، ہم اپنے آپ کو مولد مخاطب سمجھے۔ میں تو ایک مثال عرض کر رہا تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، آئندہ مدرسے کی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد جو آلات آپ کے سامنے آئیں گے وہ قربانیوں کے حالات ہیں۔ اگر آپ قربانی کا مزاج نہیں پیدا کریں گے کیسے دین کی خدمت کریں گے؟ آپ ہی کو دین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ مدارس کے فضلہ جو اس سال فاضل ہو رہے ہیں، آئندہ فاضل ہوں گے، آئندہ 4 سالوں کے بعد فاضل ہوں گے، یہی تو امت کا مستقبل ہے۔ جو حفاظ ہیں کل علماء بنیں گے، جو علماء ہیں کل مفتیان بنیں گے، جو مفتی ہیں وہ کل میدان عمل میں نکلیں گے، یہی تو امت کا مستقبل ہے۔ اور آپ تن آسانی کے عادی ہو جائیں گے، تعیش کے عادی ہو جائیں گے تو دین کی خدمت کیسے ہوگی؟
اعلاء کلمت اللہ کا راستہ، دین کی خدمت کا راستہ میٹھے قدم چل کر طے نہیں ہوتا، کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب امام الانبیاء کو قربانی دینی پڑی، جب ان کے صحابہ کو قربانی دینی پڑی، جب اہل بیت کو قربانی دینی پڑی، جب ہمارے سلف کو قربانی دینی پڑی، اولئک آبائی فجیدی بمثلہم، ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات خاص طور پر کہتا ہوں، مختلف پیرائیوں میں بار بار آپ سے کہہ چکا کہ ہم یہ عہد کریں، آپ بھی یہ عہد کریں، یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ ہم دین کے لیے قربانی دیں گے، جب بھی موقع آئے گا پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر قسم کا مجاہدہ برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ یہی ہے۔ میں دوبارہ ان حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بطور خاص دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بیعت قبول فرمائے۔ ہمارے یہ عزیز حفاظ، دور حدیث سے فارغ ہونے والے ہمارے علماء اور شعبہ افتاء کی تکمیل کرنے والے مفتیان کرام، اور اسی طرح دیگر جو طلبہ ہیں حفظ کی جماعت میں، ناظرے کی جماعت میں، درجہ فارسی سے لے کر کے درجہ مشکات تک، اللہ تعالیٰ ان سب کو سعداء میں، مقبولین میں، مبارکین میں، خدام دین میں شامل فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نور منتقل ہوں، آمین۔